استقرار حمل یعنی کہ جب حمل پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے، یہ اس لمحے کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ 4 مہینے جب حمل نطفہ عورت کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے، تو پھر اس عورت کے جو پیٹ میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، روح اس وقت پھونک دی جاتی ہے۔ تو اس پہ آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں حدیث کے ساتھ، کسی عورت نے بدکاری کی، غلطی سے اس سے زنا ہو گیا، غلطی سے اس سے زنا ہو گیا، اس نے بدکاری کر لی ہے، تو اب 4 مہینوں سے پہلے اپنے حمل کو ضائع کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے حدیث سے کوئی حکم ملتا ہے کہ نہیں، اب اس حمل کو ضائع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو آئیے اس سلسلے میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں حدیث پاک بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، استقرار حمل کے بعد یعنی جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو 4 مہینوں کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور حکماً وہ ایک جاندار بچہ ہوتا ہے، جاندار بچے کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اس وقت حمل ضائع کرنا پیٹ کے بچہ کو قتل کرنا ہے۔ کس وقت؟ جب 4 مہینوں کے بعد آپ حمل ضائع کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اس نطفے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس وقت وہ بچے کے حکم میں ہوتا ہے، پیٹ کے بچے کو قتل کرنا ہے، ضائع کرنا، پیٹ کے بچے کو قتل کرنا ہے۔ اور آپ اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھیں گے۔ آگے ہے، اور یہ قتل انسان کے حکم میں ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کب اور کس وقت؟ جب حمل 4 مہینے کا آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں، 4 مہینے کے حمل جو نطفہ ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اب وہ بچے کے حکم میں ہے، اس کو قتل ضائع کریں گے تو وہ بچے کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ حکم جو کیا ہے، اس کا گناہ کبیرہ ہے۔ اور حمل ٹھہر جانے کے بعد بچہ میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس پہ میں حدیث جو ہے دلیل کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور آپ بہت سچے ہیں، تمہارا نطفہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، تمہارا نطفہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس نطفہ کو جمع ہوا خون بنا دیتا ہے، پھر 40 دن بعد اللہ جل مجدہ الکریم اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر 40 دن بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتہ کو حکم بھیجتا ہے، فرشتہ کو بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کا عمل لکھ دے۔ یہ عمل انسان کا کب کس وقت لکھا جا رہا ہے؟ جب 4 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں، رحم جو نطفہ تھا وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب فرشتہ اس کا عمل لکھنے کے لیے آ گیا ہے، اور اس کا رزق ابھی ہے 4 مہینے کا، ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا، نطفہ سے جمع ہوا خون سے گوشت کا لوتھڑا، جب گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر 4 مہینے مکمل ہوئے، پھر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، پھر فرشتہ وہ آ گیا لکھنے کیا؟ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا برا یا اس کا نیک ہونا، خوش بخت ہونا یا بدبخت ہونا لکھ دو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو میرے آقا کے غلاموں مسلمانوں، اس حدیث سے واضح ہو گیا حمل کے ٹھہر جانے کے 4 مہینے بعد حمل ضائع کرنا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ 4 مہینے بعد حمل ضائع کرنا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اور 4 مہینے سے پہلے ساقط کرنے کے حکم میں یہ تفصیل ہے۔ اب ہے 4 مہینوں سے پہلے حمل کو ضائع کرنا ہے، اگر 4 مہینوں سے پہلے حمل ضائع کرنا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی عورت بدکاری کی عادی ہے، کوئی عورت بدکاری کی عادی ہے، زنا کرتی ہے پیسے وغیرہ لے کے، جو حمل کو اپنے جرم کے راستے میں رکاوٹ سمجھتی ہے، اگر حمل ٹھہر گیا تو میں تو پیسے والی عورت ہوں، پیسے لے کے کام وغیرہ کراتی ہوں، جرم یہ گناہ کرتی ہوں، گناہ کبیرہ زنا کرواتی ہوں، اگر حمل ٹھہر گیا تو میرا تو دھندا ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو اپنی بدکاریوں کو جاری رکھنے کے لیے حمل کو ضائع کرتی ہے، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہے،
اگر ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہے، علم کے باوجود ڈاکٹر اس کا حمل ضائع کرے گا، حمل ساقط کر دے گا، تو وہ ڈاکٹر بھی گنہگار ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگو نام مدد کرو تم گناہ پر اور سرکشی پر۔ اب یہ گناہ ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہے زنا کرنا۔ اب ڈاکٹر کو پتہ ہے، علم ہے، معلوم ہے، پھر پیسوں کی خاطر جان بوجھ کر اپنی قبر کو دوزخ کا عذاب کا گڑھا بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نام مدد کرو تم کسی کی، کس پر؟ گناہ اور سرکشی پر۔ اور البتہ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، جو بدکاری کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا اس کا کیا کریں؟ اس کا بھی حل ہے شریعت میں، حدیث میں، سنیں اب وہ میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدکاری کی وجہ سے جو حمل ٹھہر گیا، اگر کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا اور اب وہ اپنی غلطی پر شرمسار ہے، نادم ہے اور تائب ہوئی، توبہ بھی کی، شرمسار بھی ہوئی، اللہ کے حضور گڑ گڑائی کہ میرے کریم رب مجھ سے زنا ہو گیا، غلطی سے نفس کی شامت سے، شیطان کے وسوسوں سے اس سے گناہ ہو گیا، اور ایسی عورت کا حمل گرانا، حمل ضائع کرنا جائز ہے، بشرطی کہ اس میں شرط کیا ہے کہ حمل کو 4 مہینے کا عرصہ نہ گزرا ہو، 4 مہینے حمل کے نہ گزرے ہوں، اور ڈاکٹر کے لیے بھی یہ جائز ہے وہ ایسی عورت کا حمل ساقط کر دے، ضائع کر دے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث پاک آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو وقت پر بے یارو مددگار چھوڑے۔ اب اس بیچاری کو نفس کی شامت نے اس سے گناہ کرا دیا، شیطان کے وسوسوں نے اس سے گناہ کروا دیا، اب اس نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی، اب اس پہ وہ نادم ہے، شرمسار ہوئی، توبہ کرے اللہ کی، اس نے توبہ بھی کی اللہ کی بارگاہ میں، اب وہ چاہتی ہے کہ حمل اس کا ضائع ہو جائے، پھر ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی یہ حکم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، ایسے بندے کو، توبہ کرنے والی کو بے یارو مددگار نہ چھوڑا جائے۔ کس وقت؟ جب اس پہ وقت آ جائے، جب اس پہ وقت آ جائے، اب اس بیچارے پہ وقت آ گیا ہے تو بے یارو مددگار نہ چھوڑے۔ تو جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، اب دیکھیں اس بیچاری کی، اس کا نفس نے اس غلطی پہ، اس گناہ پہ ابھارا، پھر اللہ کے حضور وہ تائب بھی ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، اب وہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ اب ہم انسانوں پر، ڈاکٹروں پہ چاہیے کہ وہ اس کی پریشانی دور کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی، جو دنیا کی کس کی پریشانی دور کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا، عیب ظاہر نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اگر حمل کے 4 مہینے گزر گئے ہوں لیکن حمل برقرار رہنے کی وجہ سے عورت کی ہلاکت یقینی ہو، تو انشاءاللہ یہ سلسلے کی بات انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ اور یہ حدیث اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کومنٹ میں مجھے آپ بات کر سکتے ہیں، اپنا واٹس ایپ نمبر دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی میں مزید آسانی سے آپ کو سمجھا دوں گا۔